بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تحریر میں چاشنی کی وجہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ انما کان کتب ہؤلاء العلماء غیر معتقدین انہم یکتبون للادب ولا زاعمین انہم فی مکانۃ عالیۃ من الانشاء هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعاتهم الأدبية، وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها كتابتهم، وخسرنا هذه الكتاب الجميلة المليئة بالحياة فقد التصقت بالأدب شروط وصفات وتقاليد هي المفسدة له الطامسة لنوره، فلا بد فيه من السجع والصناعة، ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية، ولا بد من تقليد من يعد في الطبقة الأولى من الأدباء. أما الكتابات العلمية التاريخية أو الدينية فليست فيها هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسية فتأتي أبلغ وأجمل۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بے شک ان علماء نے جو لکھا ہے ان کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ وہ ادب کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ادبی تحریر میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی چیز تھی جو عربی کی مدد کرتی ہے اور عربی کو باعزت بناتی ہے، زیادہ اس سے جو ادباء کی کتابیں اور ان کے رسائل اور ان کے ادبی موضوعات عربی کی مدد کرتے اور اسے باعزت بناتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ لوگ ادب لکھنے کا قصد کرتے اور ادبی تحریروں میں تکلف کرتے تو ان کی تحریریں فاسد ہو جاتی ہیں اور اس سے وہ رونق اور مٹھاس چلی جاتی جس کی وجہ سے ان کی کتابیں ممتاز نظر آتی ہیں، اور ہم اتنے خوبصورت اور زندگی سے بھرے ہوئے عربی تحریروں کے ٹکڑوں سے محروم ہو جاتے۔ ادب کے ساتھ ایسی شرطیں، صفات اور رسمیں ملا دی گئی ہیں جو ادب کو فاسد کرنے والی ہیں، ادب کے نور کو بجھا دینے والی ہیں۔ ضروری ہے ادب کے اندر سجا بندی، صناعت، اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے علم بدیع اور محسنات لفظیہ کے استعمال، اور اسی طرح جو طبقہ اولیٰ میں ادباء شمار کیے جاتے ہیں ان کی تقلید کرنا یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال علمی، تاریخی یا دینی کتابیں ان میں اس طرح کے التزامات نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں یہ فاسد شرطیں ہیں، لہذا یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، علماء یہ عالم کی جمع ہے، معتقدین اعتقد یعتقد اعتقاد باب اس کا افتعال ہے، اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کتب یکتب کتابتاً اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، باب اس کا ناصرہ ہے۔ زعم یزعم زعما باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ علا یعلو علوا اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے یہ بلند ہونے والی۔ انشاء یہ باب افعال کا مصدر ہے، تحریر لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسعد یسعد اسعاد باب افعال سے یہ واحد مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اشرف یشرف اشراف شرف بخشنا، عزت دینا، باعزت بنانا، باب اس کا بھی افعال ہے، واحد مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ ادباء یہ ادیب کی جمع ہے، رسائل یہ رسالتن کی جمع ہے، موضوعات یہ موضوعاتن کی جمع ہے۔ خاوف یخوف باب اس کا سمیع یسمع ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا۔ قصد یقصد قصدن اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تکلف یتکلف تکلفن باب اس کا تفاعل ہے، جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، بتکلف کوئی کام کرنا۔ فاسد یفسد یہ باب اس کا ناصرہ ہے اور اس کا معنی ہے فاسد ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، فقد یفقد باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، مفقود ہو جانا۔ عطوبہ یہ مٹھاس کو کہا جاتا ہے۔ تمتاز امتاز یمتاز امتیاز باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا، نمایاں ہونا۔ قطعن یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، ملیہ ملأ یملأ ملأن اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو بھرنے والی ہے۔ التصق یلتصق التصاق باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مل جانا۔ افسد یفسد افساد اس کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا۔ طامسہ طامسہ یطمس اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھجا دینا، مٹا دینا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، وعد یعید اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا۔ آگے لفظ دیکھیں، القاسیہ قسا یکسو باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہو جانا، سخت ہو جانا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہی والی بات چل رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ علماء ایسے باقی رہے تھے جنہوں نے تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ جو اصل عربی ادب ہے اور اصل جو عربی زبان کی لذت اور مٹھاس ہے اور جو روانگی ہے اس کے اندر وہ تحریریں لکھتے رہے ہیں۔
ایک بات جو ایسے علماء نے جو تحریریں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا گمان اور اعتقاد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ادب کی کتاب لکھ رہے ہیں، ایک یہ تھا، اور نہ ہی وہ خود کو عربی تحریر کے اندر کوئی بلند مرتبے اور مقام کے اوپر فائز سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو عربی تحریریں لکھی ہیں وہ ہر قسم کے تکلف، بناوٹ اور تصنع سے پاک تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہ تو ادبا شمار کرتے تھے اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی عربی ادب کی تحریر لکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو کوئی دینی کتاب لکھتے تھے، کوئی تاریخی کتاب لکھتے تھے، کوئی اسلامی کتاب لکھتے تھے، جس کے اندر عربی جو ادب ہے وہ اپنی کامل لذت اور چاشنی کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ یہی والی چیز تھی، یعنی جو ان کی بے تکلفی اور بے ساختگی تھی، اسی نے عربی ادب کی مدد کی ہے اور عربی ادب کو زیادہ عزت بخشی ہے، اس سے زیادہ عزت اور مدد بخشی ہے جو کہ ادبا کی کتابوں نے اور ان کے رسائل نے اور ان کے ادبی موضوعات نے عزت بخشی تھی، بلکہ اس نے عزت تو کیا دینی تھی، بلکہ اس نے تو تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام لیا تھا، جو کہ بناوٹی ادیب تھے، انہوں نے عربی ادب کی کوئی باقاعدہ خدمت نہیں کی ہے بلکہ اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ ان علماء نے جو بے ساختگی سے یہ جو کتابیں لکھی تھی جن کے اندر عربی تحریریں کامل درجہ اور کامل اور اتم طریقے سے پائی جاتی تھی، اگر یہ باقاعدہ ادب لکھنے کا قصد اور ارادہ کرتے اور عربی تحریر میں تکلف سے کام لیتے تو پھر ان کی جو تحریر تھی وہ فاسد ہو جاتی، اور ان کی جو رونق ہے، ان کی جو تحریروں کے اندر رونق ملتی ہے، جو مٹھاس ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں ان مصنوعی اور بناوٹی ادیبوں کی کتابوں سے بجا طور پر ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہیں، یہ والی چیز باقی نہ رہتی۔ تو یہ جو ان کی کتابوں کے اندر مٹھاس اور چاشنی ملتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نہ تو خود کو ادیب شمار کیا اور نہ ہی انہوں نے تکلف کر کے عربی ادب لکھنے کا قصد اور ارادہ کیا۔ تو اگر یہ ایسے قصد اور ارادہ کرتے تو یہ جو ان کے جو عربی ادب کے ٹکڑے ہیں جو کہ زندگی سے بھرپور ہیں، ہم اس سے محروم ہو جاتے، کیونکہ اگر یہ لوگ باقاعدہ تکلف اور تصنع اور بناوٹ کر کے عربی ادب لکھتے تو پھر عربی ادب کے اندر تو ایسی شرطیں، ایسی صفات اور ایسی رسمیں ملا دی گئی ہیں جو عربی ادب کو فاسد کر دیتی ہیں، لہذا ان کی اپنی عربی ادب کی ان کی اپنی جو تحریریں ہیں جو عربی ادب پر مشتمل ہے وہ بھی فاسد ہو جاتی، اس کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا، کیونکہ ایسی اس کے اندر شرطیں اور صفات اور رسمیں ملا دی گئی ہیں جو عربی ادب کے نور کو بجھا دینے والی ہیں۔ اب تو عربی ادب کے اندر یہ والی چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اس کے اندر سجع بندی ہو، اس کے اندر صناعت ہو اور اس کے اندر علم بدیع کا استعمال کیا جائے، محسنات لفظیہ کا استعمال کیا جائے، اور اسی طرح جو طبقہ اولیٰ میں جو لوگ ادبا شمار ہوتے تھے ان کی تقلید اور ان کی پیروی کو ضروری شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب لوگ بھی یہ سارے کام کرتے تو تب یہ بھی ان پرانے جو مصنوعی اور بناوٹی ادیب ہیں ان کی پیروی کرتے، چنانچہ ان کی اپنی تحریریں بھی فاسد ہو جاتی۔ لیکن ان کی جو علمی تاریخی کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں ہیں، ان کے اندر اس قسم کے التزامات نہیں پائے جاتے۔ دیکھیں، جو تحریر کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے اور کمال ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی خاص شرط یا کسی خاص طریقے کا التزام کیے بغیر بے ساختگی کے ساتھ آپ تحریر لکھیں۔ اس کے اندر بے ساختگی سے تحریر کے اندر اگر کوئی علم بدیع آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی سجع بندی آ جاتی ہے، تب تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے قصد اور ارادہ کر کے اس میں علم سجع بندی کا استعمال کریں گے، اس میں علم بدیع کا خیال کریں گے، محسنات لفظیہ کا خیال کریں گے، تو پھر آپ کی توجہ صرف اسی طرف رہ جائے گی، اور جو تحریر کے اندر ایک بے ساختگا پن ہے، ایک بے ساختگی ہے، اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادبا ہیں، یہ جو علماء ہیں، ان کی جو علمی تاریخی کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں، ان کے اندر اس قسم کے التزامات نہیں پائے جاتے ہیں، اور یہ جو فاسد شرطیں ہیں یہ بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ زیادہ بلیغ ہیں اور زیادہ خوبصورت ہیں۔